ڈاکٹر اشرف آصف نے یہ قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کے بارے میں حدیث پاک سے استدلال کی ہے کہ بندہ جس کے اوپر جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے وہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے اور موت سے پہلے وہ جہنمی والے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک تو اپنی جگہ پہ حق ہے، بجا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء کتنے آگے نکل گئے ہیں اس بات میں کہ ایک سید زادہ کے بارے میں اپنے استاد گرامی کے، بلکہ پیر سید عرفان شاہ صاحب خود ڈاکٹر صاحب کے استاد ہیں، تو ان کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم ہے کہ انہوں نے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ کیا جنازہ پڑھنے سے وہ جہنمی ہو گئے؟ خدا کے لیے ترس فرمائیں، اس امت کے اوپر رحم کریں، خدا کا خوف کریں کہ امت کو جوڑنے کا وقت ہے۔ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اب اپنے ہی مسلمانوں کو، اپنے ہی عقیدے کے لوگوں کو، اپنے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام لینے والوں کو کیا جہنمی، کبھی رافضی کہہ رہے ہیں، کبھی جہنمی کہہ رہے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اب آپ نے جنت اور جہنم کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے۔ خدا کے لیے اتحاد کی طرف آئیں، مل جل کر بیٹھنے کی طرف آئیں، امت کو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب زیدہ مجدہ مفکر اسلام اور پیر سید عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدہ جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک مقام ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ علمی شخصیت ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جہنمی کہنا شروع کر دیں، دوزخی کہنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیں۔ خدا کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور سادات کا احترام کرنا چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر قربا میں آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں ہے تو پھر قربا میں اور کون ہے؟ اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔